نبی علیہ السلام جب حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے تھے نا تو کبھی کبھار غیب سے آواز بھی آیا کرتی تھی. کیا ہے؟ غیب سے آواز آیا کرتی تھی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فلاں فلاں وادی میں جاؤ، فلاں فلاں وادی میں نماز پڑھو. کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی تھی کہ کیا ہے وہاں پر میرا فلاں پیارا آ رہا ہے، اسی لیے اے نبی علیہ السلام وہاں پر نماز پڑھو. غیب سے آواز آیا کرتی تھی. کیا ہے؟ پیروی کرنے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کیسے پیروی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے آواز دیتا کہ فلاں فلاں جگہ پر جاؤ. کیا یہ نسبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس، میں نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وادی عقیق میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وادی عقیق میں سنا کہ آج رات میرے پروردگار کی جانب سے ایک آنے والا ہے، میرے پاس آیا اور کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ عمرہ حج میں ہے. کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو کیا ہے ایک آنے والا. اب محدثین فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. اب گویا ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں نبی علیہ السلام. اب نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں پر اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اگر وہاں پر آ جائیں نا تو اس جگہ پر نماز پڑھنا یہ بھی برکت کی نشانی ہے. کیا ہے؟ وہاں پر علماء فرماتے ہیں اگر کہیں پر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا آستانہ ہے، اگر وہاں پر تم نماز پڑھتے ہو تو اس جگہ پر قبولیت کی زیادہ کیا ہے بندہ لگا سکتا ہے کہ وہاں پر میری دعائیں التجائیں زیادہ قبول ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ڈیرا اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہے جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کثرت سے کرتے ہیں، ان کا ہے. وہاں پر نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو وہ قبولیت کی علامت ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا سنا کہ وادی عقیق میں جاؤ اور وہاں پر نماز پڑھو کہ وہاں پر اللہ کا پیار آنے والا ہے. کون سا؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، متقی بندے ہیں، اگر وہاں پر بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گریہ ازاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے نا، تو ویسے تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ سنتا ہے دعاؤں کو، لیکن کیا ہے قبولیت کی زیادہ امید بندہ وہاں سے رکھتا ہے کہ وہاں پر کیا ہے اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان اولیاء کے آستانوں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.